اب کھائیں خلائی سبزیاں۔ خلا میں اگائی گئی سبزیاں انسانی صحت کے لیے فائدہ مند قرار۔ ناظرین، زمین پر سبزیاں اگانا تو بہت عام ہے، لیکن آج ہم آپ کو بتانے جا رہے ہیں خلائی سبزیوں کے بارے میں۔ خلائی سبزیاں کیسی ہیں، ان کا ذائقہ کیسا ہے اور یہ عام انسانی دسترس میں کب تک پہنچیں گی؟ آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو اسی حوالے سے کچھ اہم معلومات دیں گے۔ ویڈیو کا آغاز کرنے سے پہلے ہم اپنے ناظرین سے درخواست کرتے ہیں کہ پہلے ہمارے چینل اردو نیوز کو سبسکرائب کر لیں اور نیچے دیے گئے بیل آئیکن کو دبا دیں تاکہ ہماری دلچسپ اور معلوماتی ویڈیوز آپ کو سب سے پہلے موصول ہو سکیں۔ اپنی نوعیت کے پہلے تازہ سبزیاں پیدا کرنے والے نظام ویگی کو تیسرے کارگو سپلائی مشن اسپیس ایکس 3 کے ذریعے خلائی اسٹیشن پر بھیجا گیا۔ اس کیب میں سرخ سلاد کے پتوں پر مشتمل 2 پیلوز کے سیٹ اور سورج مکھی کی نسل سے تعلق رکھنے والے خوش رنگ پھول زینیا کے بیجوں پر مشتمل ایک سیٹ بھیجا گیا۔ خلا میں لگائی جانے والی سبزیاں اگانے کے لیے LED کی روشنیوں اور آبپاشی کے خودکار نظام سے استفادہ کیا جاتا ہے۔ سلاد کے پتے عالمی خلائی اسٹیشن پر موجود خصوصی نظام ویجیٹیبل پروڈکشن سسٹم میں بے وزنی کی حالت میں اگائے گئے ہیں۔ اب آپ سوچ رہے ہوں گے کہ خلا میں تو ہر چیز بے وزن ہوتی ہے، وہاں پر سبزیاں کیسے اگائی جا سکتی ہیں؟ تو ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ خلا میں سبزیاں کس طرح اگائی جاتی ہیں۔ ناظرین، اگر ہم کوئی پودا اگائیں تو کیا وہ بین الاقوامی خلائی اسٹیشن کی مائکرو گریویٹی یعنی کشش شکل کے بغیر میں نشو و نما پا سکے گا؟ یہ وہ سوال تھا جس کا جواب جاننے کے لیے خلائی تحقیق کے امریکی ادارے ناسا اور بین الاقوامی خلائی اسٹیشن پر موجود خلاباز دن رات تگدو میں لگے ہوئے تھے، اور اس مقصد کے لیے امریکی ریاست کی آربیٹل ٹیکنالوجیز نے خلا میں پودوں کی نمو کرنے والے نظام ویجی کو تشکیل دیا۔ LED لائٹس کا تصور بھی ناسا نے ہی پیش کیا تھا۔ انہوں نے بتایا کہ بین الاقوامی خلائی اسٹیشن میں ویگی کی تنصیب کے بعد خلا نوردوں نے تکیے کی طرح پھولے ہوئے حصے میں 6 چیمبرز داخل کیے۔ ان میں سے ہر ایک چیمبر میں سرخ سلاد کے پتوں کے بیج رکھے گئے۔ بیج کی نشو و نما کے لیے ہر چیمبر کو 100 ملی میٹر پانی دیا گیا۔ ہر پودے کے چیمبر میں بیس بال کے میدان سے حاصل کی گئی آکسیجن ملی چکنی مٹی رکھی گئی۔ خلا میں اگائے جانے والے سلاد کے پتوں پر تحقیق سے معلوم ہوا کہ یہ اپنے ذائقے اور غذائیت کے اعتبار سے زمین پر اگائے جانے والے سلاد کے پتوں جیسے ہیں، بلکہ بعض معاملات میں وہ زمینی سلاد کے پتوں سے بھی بہت بہتر ہے۔ جیسے یہ خلائی سلاد مفید معدنیات بالخصوص پوٹیشیم، سوڈیم، فاسفورس، سلفر اور زنک وغیرہ کے معاملے میں زمینی سلاد کی نسبت زیادہ بھرپور ہے۔ علاوہ ازیں اس میں فینولیکس نامی مفید مرکبات بھی زیادہ مقدار میں پائے گئے ہیں جو وائرس، سوزش اور سرطان تک کے خلاف اپنی مفید خصوصیات کے باعث بہت مشہور ہیں۔ اس خلائی سلاد میں ایک اور اہم بات یہ بھی دیکھی گئی کہ اس میں ای کولائی یا سیلمونیلا جیسے مضر صحت جراثیم موجود نہیں، جو عام طور پر فوڈ پوائزننگ کی وجہ بنتے ہیں اور کھانے والے کو اسپتال تک پہنچا دیتے ہیں۔ اب جبکہ خلا میں اگائی گئی غذا کو انسانی استعمال کے لیے مفید اور صحت بخش قرار دیا گیا ہے، اگلے مرحلے میں اسی طرح کی آزمائشیں دوسرے پھلوں، ٹماٹروں اور مرچوں پر بھی کی جائیں گی۔ خلا میں سبزیاں اگانے کے تجربات ماضی میں بھی ہوتے رہے، لیکن ان میں کامیابی نہیں مل سکی۔ اب ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ خلا میں سبزیاں اگانے کی ضرورت کیوں پیش آئی۔ سائنسدانوں کا کہنا ہے کہ طویل مسافت والے خلائی مشن میں سب سے اہم مشکل مرحلہ خلا بازوں کو تازہ خوراک کی فراہمی ہے۔ ناسا کے سائنسدانوں کا کہنا ہے کہ خلا میں تازہ سبزیوں کا استعمال بھرپور غذائیت فراہم کرنے کے ساتھ ساتھ خلا نوردوں کی دماغی صحت کے لیے بھی بہت مفید ہے، کیونکہ طویل عرصے تک اپنے عزیز و اقارب، دوست احباب اور زمین سے لاکھوں میل فاصلے پر رہنے سے ان پر سائیکولوجیکل اثرات بھی مرتب ہوتے ہیں۔ خلا میں اگنے والے پودوں سے نہ صرف خلا بازوں کا زمین سے دوری کا احساس کم ہوگا، بلکہ ان کی کارکردگی اور صحت میں بھی بہتری آئے گی۔
इस मंसूबे की सरबराही करने वाले डॉक्टर्स का कहना है कि हर सप्लाई के साथ खलाबाजों के लिए बैनुल अक़वामी खलाई स्टेशन पर गाजर और सेब जैसे ताज़ा फल और सब्जियां पहुंचाई जाती हैं, लेकिन उनकी तादाद महदूद होती है और उन्हें फ़ौरन ही खाना ज़रूरी होता है। इसलिए ऐसा करना ज़रूरी हो गया ताकि खला नोर्दों को ताज़ा सब्जियां फराहम की जा सके। इस मकसद के लिए खला में सब्जियां उगाने के लिए खुसूसी निज़ाम वैगी बनाया गया और निज़ाम के तहत पहला तजर्बा वेज 01 किया गया। माइक्रो ब्लॉगिंग साइट पर शाया होने वाली तस्वीर में सलाद का रंग गुलाबी और जामुनी दिखाई दे रहा है, जो नीली और सुर्ख LED लाइट्स के मिलाप की वजह से है, क्योंकि सुर्ख और नीली लाइट्स को सब्ज LED की निस्बत ज़्यादा रोशनी खारिज करने के लिए डिज़ाइन किया गया था और सब्ज LEDs इसलिए शामिल की गई कि ये पौधे अनोखे जामुनी रंग के बजाय खाए जाने वाली ग़िज़ा की तरह दिखाई दे। उम्मीद की जा रही है कि खला में सब्जियां उगाने का निज़ाम वैगी किसी भी तवील खलाई मिशन का एक अहम जुज़ बन जाएगा और जल्दी वैगी खलाबाजों को बाकायदगी से ताज़ा सब्जियां फराहम करने का अहल हो जाएगा। ताज़ा सब्जियों की खला में मौजूदगी से न सिर्फ खलाई जहाज़ों पर मौजूद अमले के मूड पर खुशगवार असरात मुरतब होंगे, बल्कि खलाई जहाज़ पर सरसब्ज पौधों से ज़मीन का तासुर भी उजागर होगा, जो इंतहाई तनाव वाले माहौल में अच्छे असरात मुरतब करेगा। नाज़रीन, हम भी पुरुम्मीद हैं कि एक ऐसा वक्त आएगा जब ये सब्जियां आम इंसानी दस्तरस में होंगी और हम भी मज़े से कहेंगे कि आज हमने खलाई आलू पकाए और खलाई गाजर की तो क्या ही बात है। इस उम्मीद के साथ वीडियो आपको पसंद आई होगी। देखते रहिए उर्दू न्यूज़ चैनल।